جامعہ عبدالولی خان مردان کے مشال خان کو قتل ہوئے 3 سال بیت گئے۔ مشال خان کی آج تیسری برسی منائی جا رہی ہے۔ شعبہ صحافت و ابلاغ عامہ کے طالب علم مشال خان کو توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم نے بے دردی سے تشدد کرنے کے بعد گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ مشال خان کو 13 اپریل 2017 کو قتل کیا گیا، جس کے بعد اس کیس میں 61 ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا۔ ہری پور اے ٹی سی نے 26 ملزمان کو بری کیا تھا، جبکہ مرکزی ملزم عمران کو سزائے موت، 5 ملزمان کو 25 سال قید اور 25 ملزمان کو 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 1994 میں پیدا ہونے والے مشال خان عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے طالب علم تھے۔ ان پر فیس بک پر مذہب مخالف مواد نشر کرنے کا الزام لگایا گیا تھا، جو کہ بعد ازاں جھوٹا ثابت ہوا۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے انسپکٹر جنرل آف پولیس نے اس کیس کی تحقیقات کے دوران کہا تھا کہ ہمیں توہین مذہب کے حوالے سے مشال کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے۔ مشال کے ایک دوست کا کہنا تھا کہ ان پر حملے کی وجہ جامعہ کی انتظامیہ کے خلاف تنقید تھی۔ اس سارے قضیے میں حکومتی عہدیداران اور ریاستی بیانیے پر کوئی بات نہیں کی جاتی۔ جنوری 2017 میں چند بلاگرز کو اغوا کر کے ان پر توہین مذہب کے الزامات لگائے گئے، جو بھی بعد ازاں جھوٹے ثابت ہوئے۔ ہر اتوار اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار ٹی وی پر کئی گھنٹے توہین کی جگالی کیا کرتے تھے۔ ایک ثبوت تو وہ سامنے لا نہیں سکے، مگر یہ سلسلہ بالآخر ایک معصوم نوجوان کی برہنہ لاش کو ایک یونیورسٹی کے فرش پر گھسیٹے جانے پر منتج ہوا۔ یاد رہے کہ جب مشال خان کا قتل ہوا تھا تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی لاش مجھے اس حالت میں ملی کہ میرے بچے کے جسم کا کوئی حصہ زخموں کے بغیر نہیں تھا کہ جہاں میں بوسہ دے سکتی۔ مشال خان تو شہید ہو گیا، لیکن اس ملک میں توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال ختم نہیں کیا جا سکا۔ 2017 ہی کے اختتام پر ایک گروہ نے اسلام آباد کے داخلی راستوں پر دھرنا دیا تھا۔ یہ دھرنا اس بنیاد پر دیا گیا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون میں ایک مبینہ تبدیلی کی گئی تھی۔ تحقیقات سے ثابت ہوا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، بلکہ انتخابی کاغذات جمع کروانے کے لیے ایک حلف نامہ جمع کروایا جاتا ہے، جس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا حلف نامہ جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اس حلف نامے کو کاغذات ہی کا حصہ بنا دیا گیا تھا اور حلف نامے کی جگہ اسے اقرار نامے کا نام دیا گیا تھا۔ اس ایک چھوٹی سی ترمیم کی بنیاد پر اس وقت کے وزیر قانون کو اپنی جان بچانے کی خاطر استعفیٰ دینا پڑا۔ مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف کے چہرے پر سیاہی پھینکی گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف پر جامعہ نعیمیہ میں جوتا پھینکا گیا، جبکہ وزیر داخلہ احسن اقبال کو ایک جلسے میں گولی ماری گئی، جس نے ان کو شدید زخمی کر دیا۔ دھرنے کے دوران نارووال میں تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا تھا اور ان کے سیاسی مخالف تحریک انصاف کے رہنما ابرار الحق نے اس گھیراؤ کی حمایت میں ویڈیوز تک جاری کی۔ اگلے برس عدالت نے 10 سال سے ایک جھوٹے مقدمے میں جیل کاٹ دی آسیہ بی بی کو بری کیا تو اس پر بھی دھرنا دیا گیا۔ ججوں کے قتل کی ترغیب دی گئی، فوج کے سپہ سالار کے خلاف بغاوت کے حق میں تقاریر کی گئی۔ آئے روز سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں اور صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ انہیں یہودی اعلی کار ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ سیاستدانوں پر توہین کے الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ آزادی اظہار پر پابندیوں کا یہ عالم ہے کہ مشال خان کے ہی والد اقبال لالا پر اس وقت بھی ایک بغاوت کا مقدمہ چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے نومبر میں لاہور میں ہونے والے طلبہ یکجہتی مارچ میں شرکت کی تھی۔ اس موقع پر ان کی پروقار تقریر کا ایک لفظ کئی بار بھی سنا جائے تو اس میں بغاوت کا کوئی عنصر نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ ان کی تقریر میں حکومت سے صرف اتنی درخواست کی گئی تھی کہ ان بچوں کو گرفتار نہ کریں، ان کی بات سنیں۔ یہ نوجوان ہیں، قوم کا مستقبل ہے، ان کی آواز دبائیں نہیں، ان سے بات کریں۔ لیکن ریاستی اداروں کو یہ بھی ناگوار گزرا۔ مشال خان نہ تو اس ریاست کی آزادی اظہار سے دشمنی کا پہلا شکار تھا اور نہ ہی آخری ہوگا، کیونکہ ہمارے ملک کے کچھ طاقتور لوگ ایسے قوانین سے مستفید ہوتے ہیں۔ جب تک ہم ذاتی اور گروہی مفادات سے اٹھ کر نہیں سوچیں گے، مذہب کو سیاسی فوائد کے لیے استعمال کرنا نہیں چھوڑیں گے، یہ زمین مشال خان جیسوں کے خون سے سرخ ہوتی رہے گی۔ جب تک صرف قاتلوں کو پکڑ کر سزائیں دی جاتی رہیں گی اور اس سوچ کو پروان چڑھانے والے کھلے پھرتے رہیں گے، نہ جرم ختم ہو سکتا ہے اور نہ ہی نفرت۔